أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بلا شبہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا ہے وما أدراك ما ليلة القدر اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا اس رات میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر ایک کام کے متعلق سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک سورۃ القدر مکیہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 25 ہے اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر یہ بتایا گیا کہ انا انزلناہ یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کس کو نازل کیا ضمیر کا استعمال کیا اس لیے کہ جسے نازل کیا وہ اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں وہ ہے قرآن مجید فی لیلۃ القدر قدر کے 3 معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں ایک معنی تو اس کا ہے تقدیر والی رات یعنی اس رات میں تقدیر کے فیصلے پورے سال کے لیے کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ الدخان میں فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں تمام کاموں کے اہم کاموں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کون مرے گا کون بیمار ہوگا کون کتنا رزق کھائے گا کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا کس کے ہاں بچہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا کس کو فائدہ ہوگا یہ سب اس رات میں طے کر دیا جاتا ہے ویسے تو پوری کائنات کا سارا پروگرام اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے لیکن اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے یہ امور فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تو فرمایا کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے قدر کا عظمت کہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے اس کا عظمت والا ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے اور
اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، شیاطین کا کوئی حملہ نہیں ہوتا اور اہل ایمان برے کاموں سے سلامت رہتے ہیں اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ تنگی کی رات ہے۔ قدر کا معنی تنگی، یعنی اس رات اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور ان فرشتوں کے قدم رکھنے کی جگہ بھی یہاں نہیں بچتی۔ تو فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس رات میں آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور قرآن مجید کا رمضان میں نازل ہونا یہ سورۃ البقرہ سے ثابت ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ الدخان آیت نمبر 3۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں کوئی آدمی اس وقت تک عابد نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ 1000 مہینے تک عبادت نہ کر لیتا، اور یہ 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ چونکہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، 1000 سال، اور اس امت کی عمر 60-70 سال ہے، تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور پھر قوم کے غرق ہونے کے بعد 150 سال تک مزید زندہ رہے، تو 1100 برس آپ کی عمر ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے فکر مندی کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی تو لمبی لمبی عمریں تھیں، ہم ان کا مقابلہ عبادت میں کیسے کریں؟ تو اللہ پاک نے آسانی فرمائی، فرمایا ایک رات کی عبادت کر لو، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ پورے کا پورا نہایت محنت میں اور عبادت میں گزارتے تھے۔ یہی کرنا چاہیے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ 1000 کا عدد عربوں کے ہاں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ الف شہر سے مراد 1000 مہینہ نہیں بلکہ بے شمار مہینے سے مراد، کہ یہ رات بے شمار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر ایک کام کے لیے۔ فرشتوں میں جبریل امین بھی شامل ہیں، مگر ان کا ذکر الگ سے فرمایا ان کی خاص اہمیت کے پیش نظر۔ تو فرمایا سلام ہی، سلام خبر مقدم ہے اور ہی مبتدا مؤخر ہے۔ اصل میں تو تھا ہی سلام، لیکن خبر کو مقدم لانے سے اس میں تاکید اور حصر کا مفہوم پیدا ہوا کہ ہاں یہ رات واقعی
فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس ایک رات کو پالے تو گویا اس نے 1000 مہینے تک عبادت کر لی. ترجمہ اکمل: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبریل امین اس رات میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. من کل امر، ہر ایک کام کے لیے. سلام، یہ سراسر سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.